آئیے بڑھتے ہیں حقوق العباد میں اپنے آخری نقطے کی طرف، جو کہ ہے غیر مسلموں کے حقوق۔ بچوں، اسلام رحمت کا مذہب ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کی خیر ہی نہیں چاہتا بلکہ وہ غیر مسلموں کی بھی خیر چاہتا ہے۔ سب اللہ رب العزت کے ہی بندے ہیں، بس ان میں سے کچھ لوگ سرکشی کرتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ ان کو دین کی طرف راغب کرنے والا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا دین اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق بھی متعین کیے گئے ہیں جن کا ایک مسلمان کے لیے لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو بچوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کچھ غیر مسلم رہتے ہوں تو ان کے ساتھ بھی ہم نے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، ان کے بھی ہم نے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان کے مذہب کی توہین نہیں کرنی، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کے ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی آسائشوں کو مد نظر رکھنا ہے، ان کی بھی جو اگر محتاج ہوں تو ان کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اسلام آپ کو غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ بچوں، اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق سے غیر مسلموں کے دلوں کو جیت لینا ہے۔ ایک مسلمان کو ایک طبیب کی طرح، ایک ڈاکٹر کی طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے مریض کا خیال کرتا ہے تو اسی طرح ہم نے غیر مسلموں کا بھی خیال کرنا ہے، کیونکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سے غیر مسلم جو تھے وہ صرف مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ تھا بچوں غیر مسلموں کے حقوق کا موضوع۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ حقوق العباد کا موضوع یہاں اپنی تکمیل کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔